बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले स्वीडन के शहर माल्मो में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वहाँ पे कुरान जलाने की साजिश की गई। उसके बाद वहाँ पे एक पुरतशद्दुद आप कह लीजिए कि वहाँ पर मुज़ाहरा हुआ, जिसमें तकरीबन 300 लोगों ने शिरकत की और वहाँ की पुलिस पर तशद्दुद भी किया। अब ऐसे अफसोसनाक वाक़यात तसलसल के साथ हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं। हॉलैंड में भी हुआ, नॉर्वे में हुआ, डेनमार्क में भी तौहीन मज़हब हुई, इसी तरह स्वीडन में भी ये वाक़या रूनुमा हुआ। आज की मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू 3 निकात पर मुश्तमिल है। एक नुक्ता ये है कि आखिर इसके असबाब और अवामिल क्या हैं, और दूसरा नुक्ता ये है कि इन असबाब और अवामिल का सद्देबाब क्या किया जा सकता है, और तीसरी बात यह है कि यूरोप में रहने वाले जो नौ मुस्लिम हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल और क्या नुक्ता नज़र है। पहली बात यह है कि इसके असबाब और अवामिल मजहबी भी हो सकते हैं और सियासी भी हो सकते हैं। सियासी इस तरह के, जब भी किसी मुल्क में तारकीन वतन आकर बसते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ के रहने वालों में एक शिकवा और एक शिकायत ज़रूर पैदा होती है, जिसे सियासतदान फिर अपने सियासी मकासद के लिए उसे कैश कराते हैं, यानी उसे महरूमी बनाकर उनके सामने पेश करते हैं, जिससे आवाम उनकी हमायत करती है। यही सूरत हाल हमें डेनमार्क में और नॉर्वे में और दूसरे यूरोपियन ममालिक में हमें नज़र आती है कि वहाँ पे कुछ सियासतदान और कुछ अनासिर ऐसे हैं कि जो तारकीन वतन के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए कि उनका कहना ये है कि ये लोग अपने मुल्कों से आते हैं और चंद ही सालों में तरक्की करके कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, हमारे वसाइल पर कब्ज़ा कर लेते हैं, हमारे बिज़नेस पे, हमारी तिजारत पे इनका होल्ड हो जाता है। और ये फितरी बात है कि ऐसा होता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो लोग के जो गांव से या देहात से आते हैं और तालीम हासिल करते हैं, तो वो बड़े बड़े शहरों में आलीशान मकानात भी तामीर कर लेते हैं और वहाँ पे बड़ा अपना बिज़नेस भी सेटल कर लेते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों और जॉब तक भी पहुँच जाते हैं। उस शहर के रहने वालों में एक एहसास से महरूमी ज़रूर पैदा होता है, ये फितरी बात है। इसी तरह यूरोप के ममालिक में वो लोग, वो सियासतदान, वो अनासिर कि जो देखते हैं कि आवाम में एक लिहाज से एक महरूमी है या तारकीन वतन से दूरी और नफ़रत का एहसास है उनके अंदर, तो वो उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये भी एक सियासी अंदाज़ था एक सियासतदान का कि जिसने आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, और ये इतनी बड़ी हरकत की कि कुरान मजीद को जलाया गया, या मज़हब की तौहीन की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो इसका एक सियासी पहलू ये है। मज़हबी पहलू इसका ये बन सकता है कि चूँकि आलमी सतह पे मुसलमानों का जो एक ताअस्सुर कायम होता है अल-कायदा की वजह से या दाइश की वजह से या दूसरी तंजीमात की वजह से, वो ये एक ताअस्सुर कायम होता है कि मुसलमान एक दहशतगर्द हैं या ये तंजीमें दहशतगर्दी को फैलाती हैं और अपने मज़हब को इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। जब ये ताअस्सुर पैदा होता है तो यूरोप में रहने वाले कुछ तबकों में या अनासिर में एक रिएक्शन, एक रिटेलिएशन और एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है, जिसको फिर इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि जिनके सियासी मफादात भी होते हैं और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को फैलाना चाहते हैं। अब इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, इसका हल क्या है? इसके 2-3 हल हम अपने सामने रख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि देखा ये जाए कि जिस मुल्क में ये वाक़या हुआ है वहाँ पे कानूनी सूरत हाल क्या है, यानी कानून इस मामले में क्या मदद कर सकता है। वाज़ेह बात है कि जो जहाँ जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की अपनी टेरिटरी है, उस मुल्क की अपनी जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर अदालतें हैं, और अदालत ही के ज़रिए से इस बात को साबित किया जा सकता है कि इससे मुसलमानों के जज्बात पामाल होते हैं। मुसलमानों को दुख होता है कि जब उनके मज़हब की तौहीन की जाती है या उनकी मुक़द्दस किताब की तौहीन की जाती है। और इसके साथ सिर्फ मुसलमान अकेले नहीं रहते, बल्कि वो
لوگ کہ جن کا تعلق کرسچینٹی کے ساتھ ہے، مسیحیت کے ساتھ ہے، یہودیت کے ساتھ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا اس معاملے میں ان کے جذبات کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک تو صورتحال، ایک حل ہمارے سامنے یہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یورپ میں مسلمان لوگ، مسلمان علماء اور سکالرز اور عوام، وہاں کے رہنے والوں کے سامنے اسلام کا جو روشن چہرہ ہے اس کو پیش کریں، اس لیے کہ اسلام کا روشن چہرہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل، ہمارا ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کریں، یعنی انہیں قرآن مجید کے بارے میں بتائیں، اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتائیں، اور اسلام جس طرح کا کریکٹر اور کردار ہمارا بنانا چاہتا ہے اور بناتا ہے اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں، اور ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کے حیات طیبہ یا حیات مبارکہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ان کو آگاہ کریں۔ تیسری بات جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے نو مسلم سوچتے ہیں، جن سے میری بات اور میری گفتگو ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی استعمال ہے جذبات کا۔ وہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، وہاں کے رہنے والے جو دوسرے افراد ہیں، ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے واقعات اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو اہمیت دی جائے یا ان کی طرف توجہ دی جائے، اس لیے کہ ان واقعات کو آپ جتنی بھی اہمیت دیں گے یا اس پر رد عمل آپ ظاہر کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیشہ انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کے جذبات پھیلانا چاہتے ہیں اور رہنے والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں۔ تو جو نو مسلم ہیں، چونکہ وہ وہاں کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہاں کی تہذیب کو اور وہاں کے کلچر کو، ماحول کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ بالکل بہت ہی ٹھنڈے مزاج میں، جو ہم سے اخلاق میں، کردار میں اور ایمان میں کہیں ہم سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اور بہتر مسلمان ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اہمیت دینا یہ گویا کہ ان کی پبلسٹی کرنے کے مترادف ہے، یعنی ان کی تشہیر کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ یورپ کے ایک ملک میں جب پرائم منسٹر نے اس شہر میں، اس ملک میں رہنے والے مسلمان سکالرز کو، علماء کو جب اکٹھا کیا، کمیونٹی سے جو سرکردہ لوگ تھے، نامور لوگ تھے، جب ان کو بلایا ایک میٹنگ میں، تو ہر مسلمان نے اپنی طرف سے جو اس کی رائے تھی وہ پیش کی، لیکن ایک نو مسلم جب آیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہوئی 2 کتابیں تھیں، 2 جلدیں تھیں۔ اس نے اس ملک کے پرائم منسٹر کو وہ 2 جلدیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، یہ میرے رسول کی سیرت ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یعنی وہ امن کے علمبردار تھے، وہ ہرگز کسی کی جان لینے کے حق میں نہیں تھے، وہ فساد اور فتنہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اس نو مسلم نے 2 کتابیں پرائم منسٹر کو پیش کی اور کہا کہ آپ اس کو پڑھیے، یہ میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ نو مسلم کا ذہن ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان ممالک میں رہ کر ان کا خیال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے علم اور اسلام کی تعلیم کو پھیلایا جائے، اور جو یورپ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ حق کے متلاشی ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں تشدد نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے اسلام کو پرامن طریقے سے اور اچھے طریقے سے اسلام کو پیش کریں گے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ ان کے سامنے رکھیں گے، تو وہ اسلام کو ضرور قبول کریں گے۔ اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ موقع سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا دوسرا کوئی طبقہ، شرپسند طبقہ، عناصر اگر اسلام کی گستاخی کرتے ہیں یا قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، مذہب کی گستاخی کرتے ہیں، تو یہ بڑا موقع ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیم کو ان میں عام کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے کہ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ امریکہ میں پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید تھی، اور اس سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ یہ نو مسلموں کا ایک نقطہ نظر ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اسپین کے مسلمانوں کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی وہاں پر حکومت تھی، اور خاص طور پر کرتبہ میں، یہ غالباً 750 کی بات ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی ایک تحریک چلی تھی، یعنی ایک راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو قاضی نے اس کو سزائے موت دی۔
پھر اس کے بعد لوگوں میں، غیر مسلموں میں ایک تحریک چل پڑی، ہر کوئی نعوذ باللہ من ذالک عدالت میں آتا اور قاضی کے سامنے اور جج کے سامنے مذہب کی توہین کرتا اور قاضی اس کو سزائے موت دیتا۔ اور صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اس تحریک کو اور اس سوچ کو اور اس رویے کو روکنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس لیے کہ یہ ایک خاص مینٹیلٹی، ایک سوچ پروان چڑھ چکی تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے سمجھتے یہ تھے کہ ہم اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے شہداء کے ذریعے سے ہمارا مذہب زیادہ پھیلتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، 750 میں کہ جب مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار تھا، اس تحریک کو روکا نہیں جا سکا تھا۔ آج مسلمان کمزور ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ جس تسلسل کے ساتھ واقعات دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، کبھی ہالینڈ میں، کبھی ناروے میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی سویڈن میں، اور اسی طرح دوسرے ممالک میں مذہب کی توہین کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ مذہب اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، تو اس کے رد عمل کے لیے اور اس کی ریٹیلیشن اور اس کے جواب اور اس کے سدباب کے لیے ہم سب مسلمانوں کو سوچنا ہوگا۔ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے محمد، اے بایوگرافی آف دا پروفٹ۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے کیرن آرمسٹرانگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں کہ جس پہ مصنفہ کو انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو لکھتے ہوئے اس پر کافی محنت اور بہت کوشش اور بڑی تحقیق کی ہے۔